ایمل کانسی کون ہے؟ ان کو امریکہ کے حوالے کیوں کیا گیا؟ گرفتاری میں کس کس نے امریکہ کی مدد کی؟ وہ ایمل کانسی جس پر الزام تھا کہ اس نے CIA کے 2 اہلکاروں کو قتل کیا، وہ ایمل کانسی جس پر نواز شریف نے $2 بلین لیے تھے، وہ ایمل کانسی جس کے بارے میں امریکی اٹارنی جنرل نے کہا تھا پاکستانی وہ قوم ہے جو پیسوں کے لیے اپنی ماں کو بھی بیچ سکتی ہے۔ ایمل کانسی کو کس نے اٹھوایا؟ اور یہاں جب جہاز کھڑا ہوا تھا ٹارمیک کے اوپر امریکنز کا، اس کو اغوا کر کے ATC نے کہہ دیا تھا کہ اس کے اندر پاکستانی ناجائز طور پہ اغوا کیا جا رہا ہے، تو میڈلین آلبرائٹ کا ٹیلی فون آیا تھا نواز شریف کو، تو پھر کس نے حکم دیا تھا کہ جانے دو؟ تو ناظرین، ایمل کانسی کا پورا نام ایمل خان کانسی تھا۔ وہ بلوچ نہیں بلکہ پٹھان تھا۔ ایمل کانسی نے ابتدائی تعلیم گرامر اسکول کوئٹہ سے حاصل کی، جبکہ گریجویشن کے بعد بلوچستان یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر کی ڈگری حاصل کی۔ ایمل کانسی کا تعلق پختون قوم پرست سیاسی گھرانے سے تھا۔ ان کے والد عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما عبدالغفار خان اور عبدالصمد اچکزئی کے ساتھ رہے تھے۔ یونیورسٹی داخلے کے بعد وہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بھی وابستہ رہے۔ بعد میں وہ ملی عوامی پارٹی میں شامل ہو گئے، لیکن آنے والی صورتحال میں وہ سیاسی پناہ اور بزنس کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے۔ یونیورسٹی داخلے کے بعد وہ پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے بھی وابستہ رہے۔ بعد میں وہ ملی عوامی پارٹی میں شامل ہو گئے، لیکن آنے والی صورتحال میں وہ سیاسی پناہ اور بزنس کے لیے امریکہ روانہ ہو گئے۔ لیکن کچھ دن بعد 25 جنوری 1993 کی صبح امریکہ کے شہر ورجینیا کے اندر CIA کے مرکزی گیٹ کے سامنے جب ٹریفک کا ریڈ لائن لگتی ہے تو تمام گاڑیاں رک جاتی ہیں۔ اس میں زیادہ تر گاڑیوں میں لوگ اکیلے تھے، لیکن ایک کار تھی جس میں کئی لوگ سوار تھے۔ اسی وقت ایمل کانسی اس گاڑی کی طرف بڑھتا ہے اور ان گاڑیوں پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ تو ناظرین، ان گاڑی میں CIA کے افسران موجود تھے اور ان کے ساتھ CIA کے کئی افسران بھی تھے۔ فائرنگ کے نتیجے میں CIA کے 2 افسران ہلاک جبکہ 3 افسران زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایمل کانسی وہاں سے فوراً فرار ہو جاتا ہے۔ امریکہ میں 9/11 کے حملے سے 8 سال پہلے یعنی 1993 میں ملی امریکہ میں 10 گولیوں کے ہول اور ایک عدد مقامی پولیس کے ساتھ حملے میں بچ جاتی خاتون کی مدد سے حملہ اور کا خاکہ تیار کر لیا جاتا ہے اور ان کی تشخیص کردہ ان گولیوں سے پتہ چلا کہ حملے میں AK-47 استعمال ہوا ہے۔ FBI کی طرف سے بریڈلی کیری کو ہیڈ تعینات کیا گیا۔ انہوں نے تحقیقاتی رپورٹ سے ایمل کانسی کے ہاسٹل پر چھاپہ مارا۔ وہاں پر ان کے کمرے سے AK-47 اور گولیاں برآمد کی، جس کے بعد CIA اور FBI نے ایمل کانسی پر انگلی اٹھائی۔ ایمل کے رومیٹ کے مطابق وہ دنیا بھر میں خاص کر افغانستان میں خونریزی کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہراتا تھا۔ ایمل کے رومیٹ کا مزید کہنا تھا کہ وہ زیادہ تر خاموش رہتے تھے، لیکن جب بھی عراق و فلسطین وغیرہ میں مسلمانوں پر حملے دیکھتے تو وہ چلانے لگتے تھے۔ ایمل کانسی CIA پر حملے کے بعد دوسرے دن پاکستان روانہ ہو گئے۔ اس وقت امریکہ کے صدر بل کلنٹن تھے۔ انہوں نے پاکستان کے صدر فاروق لغاری اور وزیر اعظم نواز شریف سے رابطہ کر کے 15 جون 1997 کو کانسی گرفتاری کی آپریشن کی منظوری دی۔ اس آپریشن میں CIA اور پاکستانی FBI نے مشترکہ طور پر حصہ لیا، جس کے سربراہ کیری شیرون تھا، اور اس آپریشن کی منصوبہ بندی براڈ کیریڈ نے کی۔ لیکن ایمل کانسی پاکستان سے افغانستان جا چکا تھا، جہاں پر طالبان کی حکومت تھی۔ امریکہ نے ان کی سر کی قیمت $20 لاکھ مقرر کی تھی۔ تو ناظرین، ان کی گرفتاری کے بارے میں یہ بتاؤں کہ ان کی گرفتاری میں ان کے دوستوں نے اہم کردار ادا کیا،
بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایمل کانسی نے کہا جب وہ افغانستان میں تھا تو کچھ ساتھیوں نے انہیں کہا تھا کہ ڈیرہ غازی خان چلتے ہیں، وہاں ان کا بزنس ڈیل ہے، وہ کوئی سامان وغیرہ خریدنا چاہتا ہے جبکہ آفر کی ادائیگی افغانستان میں ہوگی۔ مجھے کہا گیا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور جانتے بھی ہیں، مجھے ان پر بھروسہ تھا سو میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ یہ 15 جون 1997 کی رات تھی۔ CIA نے ایک جاسوس کوئٹہ کے ہوٹل میں بھیج دیا تھا جو وہاں کے خبر دے رہا تھا۔ جاسوس نے بتایا کہ کمرہ نمبر 317 میں ایمل کانسی موجود ہے، لہٰذا CIA نے شلوار قمیض پہنی تھی، اس کمرے پر پہنچی اور ان کو بحفاظت کمرہ نمبر 317 سے گرفتار کر لیا۔ 2 دن بعد اسلام آباد ایئرپورٹ سے امریکہ فلائٹ روانہ کیا۔ گرفتاری کے بعد تفتیش کے دوران ایمل کانسی نے کہا کہ ان کو بہت غصہ تھا کہ امریکی طیاروں نے عراق پر حملہ کیا تھا اور وہ CIA کے مسلم ممالک کے مداخلت پر بھی بہت غصہ تھا اور پاکستانیوں کے ہلاکت کی بھی غصہ تھا۔ امریکہ کی عدالت نے انہیں پھانسی کی سزا سنا دی، لیکن ایمل کانسی کے تمام اپیلیں مسترد کرنے کے بعد 14 نومبر 2002 میں پھر ان کو زہر کا انجیکشن دی اور جس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ تو ناظرین، امریکہ نے انعام کے طور پر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کو $2 بلین دیے تھے۔ جب ایمل کانسی کی ڈیڈ باڈی پاکستان پہنچی تو لوگوں نے بڑے جوش و خروش سے ان کا نماز جنازہ ادا کیا۔ تو دوستو، یہ تھی ایمل کانسی کی کچھ کہانی۔ اس طرح مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید معلومات آپ تک جلد پہنچ سکے۔ شکریہ۔